بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سورہ مزمل کے فضائل بیان ہو رہے تھے۔ آج کی ویڈیو میں اکثر خواتین کا جو مسئلہ ہوتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے، اور بعض بچے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اپنی کمزوری کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کو بڑے دکھ اور صدمے کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ تو ایسی خواتین کے لیے جن کی اولاد کمزور پیدا ہو، جب پیدا ہونے کے ساتھ ہی مر جاتی ہو، فوت ہو جاتی ہو، تو وہ اپنے اس شیرخوار بچے کے غم میں ہلکاں ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے لیے ایک عمل یہ ہے کہ نیلے سوت کے 40 تار بلو کلر کا دھاگا لے لیں اور اس کے 40 تار ایک رسی کی شکل میں بٹ لیں، اور اس کے اوپر سورہ مزمل کو 40 بار پڑھیں، اور ہر ایک بار پڑھنے پر اس دھاگے کے اندر اس رسی جو بنے گی ان دھاگوں کی، اس کے اوپر ایک گرہ لگا لیں، اور گرہ لگانے کے بعد پھر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ بچہ صحت مند ہوگا۔ یہ عمل اگرچہ سورہ مزمل کے بارے میں عملیات والوں نے لکھا ہے، لیکن میں جو دیتا ہوں نا، میں نے ایک ہی ڈنڈے سے بھیڑ سے لے کر بکری تک، جانوروں اونٹ تک ایک ہی ڈنڈے سے ہانکتا ہوں۔ مطلب کیا کہ میں مختلف امراض بچوں کے ہوں، عورتوں کے ہوں، جو بھی مسائل ہوں، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سہارا لیتا ہوں یا سورہ فاتحہ کا۔ اور جب سے میں نے یہ پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے کہ کیسر روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک خط لکھا کہ میرے سر کا درد نہیں جاتا، تو آپ مہربانی فرما کر میرے اس سر کے درد کا کوئی علاج کیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کی ٹوپی اسے ارسال کر دی۔ وہ پرانی سی ٹوپی اس بادشاہ نے پہن لی، اس کے درد میں افاقہ ہو گیا، آرام آ گیا درد سے۔ تو اس کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ اس ٹوپی کے اندر دیکھوں کیا کمال ہے۔ اس کو دیڑ کے دیکھنے لگا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پار کر جاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زہر پھونک لیتے ہیں، تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نقش سے میں سارے کام لیتا ہوں۔ تو بہرحال جو کوئی سورہ مزمل سے محبت رکھتا ہو، عقیدت رکھتا ہو، عامل بننا چاہتا ہو، تو پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کرے، جو کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ 60 بار، 40 بار، 30 بار 3 دن عشاء کے بعد پڑھتا رہے اس ترتیب سے، تو وہ عمل بن جائے گا۔ اس کے علاوہ بے شمار زکوٰتیں ہیں، لیکن جس طریقے سے میرے اجازت میں آئی ہے یا میں نے عمل کیا ہے وہ میں نے اس طریقے سے کیا ہے۔ 3 دن کا روزہ رکھ کے تو پھر عشاء کے بعد کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھ کر سورہ مزمل کو اس طریقے سے پڑھنا۔ بانجھ پن، بعض عورتوں کی اولاد بیچاروں کی پیدا نہیں ہوتی، تو اس بانجھ پن کو دور کرنے کے لیے سورہ مزمل کی یہ آیت مبارکہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک سفید کاغذ پہ لکھے اور پانی پینے والے برتن میں ڈال کر گولے۔ عورت یہ پانی پیے دن میں کئی مرتبہ، جب بھی پانی پیے تو اسی پانی سے پیے، اور 7 یوم تک بلا ناغہ یہ عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، فضل اور اس کے کرم سے یہ مرض بانجھ پن کا دور ہو جائے گا، اور پروردگار عالم اپنے قدرت کاملہ سے اولاد جیسی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کوئی مشکل نہیں ہے سورہ مزمل کی، لیکن بات یہ ہے نا، جب اس کو پہلے پڑھ لیں، پورا ایک دفعہ پڑھ لیں، تو پھر اس کے بعد یہ آیت پڑھیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اگر کوئی بندہ غائب ہو گیا ہو، بیمار ہو، وہاں اس کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، یا وہاں کوئی ذریعہ نہیں ہے رابطے کا،
تو آپ اس بیمار کا یا اس غائب کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ پتہ چلانا چاہتے ہیں وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، تو جمعہ کی شب غسل کر کے پاک و صاف لباس پہنے، عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد 2 رکعت نماز قضائے حاجت نماز شکرانے کے پڑھے، اور فارغ ہونے کے بعد 40 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھے اور دعا مانگے، اور پھر قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے باوضو حالت میں سو جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی خواب میں اس بیمار کا حال، اس غائب اور گم شدہ کا حال بالکل 100% آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور اگر پہلی شب میں یہ مقصد پورا نہ ہو تو کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 7 راتوں کا یہ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی خواب کی صورت میں یا کسی ذریعے سے، کسی دوست احباب کے ذریعے سے اس کے حال کا، احوال کا پتہ چل جائے گا۔ یہ سورہ مزمل شریف کا کمال ہے۔ اور اگر کسی دشمن کی تباہی کے لیے، اور میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں، اپنی ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں بھی میں لفظ دشمن استعمال کرتا ہوں لوگ بس پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں کہ اس کو یہ ایسا کر دیں، اس کی اجازت دیں، اس کی اجازت دیں۔ اللہ کے بندو، دشمنی اس حد تک ہو جب کوئی بد عقیدہ، بد مذہب آپ کو تنگ کرتا ہو، یا کوئی ایسی دشمنی ہو جس سے آپ کی عزت نفس خطرے میں ہو اور آپ کی ذلت اور توہین وہ بندہ اپنا شیوا بنا لے، تو پھر اس سے جان چھڑانے کے لیے یہ حتمی قدم اٹھایا کریں، اس سے پہلے نہیں۔ تو پھر کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا ہے۔ 40 یوم تک اس طرح سورہ مزمل پڑھنے سے دشمن کے بارے میں جس طرح بھی خیال کرے گا، اسی طرح دشمن کی تباہی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اس کی نیت جیسے کرے گا، بیمار ہو جائے، لنگڑا ہو جائے، لولا ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، جس قسم کی تکلیف آپ اسے پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا تصور، اس کا خیال کر کے اس طرح پڑھتے وقت اپنی نیت میں یہ رکھیں گے کہ میرے دشمن کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، میرے دشمن کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا کرتے تھے۔ لیکن ہاتھ جوڑ کر بار بار کرتا ہوں کہ دشمنیاں جتنی بھی ہوں ان کو بس درگزر کر لیا کریں، تحمل اور بردباری سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات کے اندر جتنے دشمن تھے نا، اپنے رشتہ داروں سے لے کر معاشرے کے سارے، آپ نے سب کو خذ العفو وأمر وأعرض عن الجاہلین، کہ آپ کیا کریں، اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا کریں اور جاہلوں سے اعراض کر لیا کریں۔ تو آپ بھی ایسے جو دشمنی پہ اتر آئے بندہ، تو اس کو درگزر اور معاف کر دیا کریں۔ اللہ کی رضا کی خاطر درجات بلند ہوتے ہیں، اور جو دنیا میں کسی کو معاف کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو معاف کر دے گا۔ اور اگر کوئی بندہ اس چیز کا خواہش رکھتا ہو، شوق رکھتا ہو کہ اس کے تسخیر میں جنات ہوں، پریاں ہوں، اور ما فوق الفطرت جو مخلوق ہوتی ہے نا، جو انسانی فطرت سے ذرا ہٹ کر ان کو، لوگوں کو قابو کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ آپ ان کو قابو کرنے کی نیت سے نہیں، آپ اللہ کی رضا کی خاطر یہ کلام پڑھیں گے تو وہ کائنات کی مخلوق آپ کی خدمتگار بن جائے گی، آپ کی تابع دار بن جائے گی۔ کون سا بندہ ہے جو ذی روح اور ذی نفس چلتا پھرتا بندہ کسی دوسرے کا غلام بن جائے؟ غلامی ہر مذہب میں اور ہر صنف میں، تخلیق میں کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو لہٰذا جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کلام پڑھتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز سرنگوں ہو کر آپ کو ادب اور عزت کی نگاہ سے دیکھے گی، تابع داری کا اظہار کرے گی اور خدمتگاری کا شرف اسے ملے گا۔ تو لہٰذا کسی کو قابو کرنے، لیکن بعض جو شوقین ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ کسی ایسے تنہا مقام میں چلے جائیں جہاں کوئی دوسرا شخص نہ ہو، تازہ وضو کرے، پاک صاف لباس ہو، اور دروازہ بند کر میں صندل اور عود اگربتی کہہ لے، اس کا دھواں جلائیں، اور سورہ مزمل شریف کو 201 مرتبہ اس طرح پڑھیں کہ اول آخر درود پاک ہو، اور پھر پڑھنا شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے مقصد کی نیت کو دل میں رکھیں، مطلوبہ مقصد کا تصور کریں، بلا ناگہ ہر روز 40 دن تک اس طرح پڑھیں، 40 دن تک 201 مرتبہ اگر پڑھ سکتے ہو تو پڑھیں۔ کائنات کی ہر چیز پھر سرنگوں ہو کر تمہارے حضور حاضر ہو جائے گی۔ تم پھر آگے وہ معاملہ تمہارا اور اس مخلوق کے درمیان ہوگا، اور اللہ اور اس کے درمیان ہوگا۔ پھر مجھے نہیں پتہ کہ اس سے کام کون سے لینے، کون سے نہیں لینے ہیں، لیکن یہ شوق بہت عرصہ پہلے پورا کر لیا تھا۔ اب یہ ہے کہ ان چیزوں کا شوق نہیں رہا، اللہ گواہ ہے، شوق نہیں رہا۔ بڑے بڑے حاضرات کے کام کیے، بڑے بڑے ایسے کیے، تو اب کیا جاؤ تم بھی آزاد، ہم بھی آزاد۔ اگر اپنے شوق سے، اپنے ذوق سے
کسی کی تابع داری کا اظہار کرو تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن زبردستی کسی سے اپنا حکم منواؤ تو یہ پھر اگلا بھی کیا رکھتا ہے، دل رکھتا ہے، اگلا بھی آزادی چاہتا ہے، تو یہ نہ کہ کبھی نقصان کا احتمال ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو تسخیر کا ہر وہ علم عطا کرے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جس کو تسخیر کر لیں تو اس کے ساتھ ہی محبت اور اطاعت کے ساتھ پیش ہے، اطاعت کے ساتھ آپ اس کی اطاعت کریں، وہ آپ کی اطاعت کرے گا، لازم و ملزوم بن کریں، وہ آپ کے لیے لازم، یہ آپ کے لیے لازم، میں آپ کے لیے ضروری، وہ آپ کے لیے ضروری، ایسا ہو تو پھر تسخیر کے کام چلتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ بندہ کیا کرے، اپنا کام تو نکال لے اور دوسرے کا کام نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان عملیات کے کام میں جو شوق اور ذوق ہے اس کے اندر اللہ توفیق دے، اس کے اندر کامیابی عطا کرے، تاکہ خدمت خلق کا یہ کام جاری اور ساری رہے۔